السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر تختی نمبر 11 جزم سکون اور قلقلہ کے قاعدے کو پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ ناظرین، ہم نے پڑھا تھا کہ جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملائے گی، اور اگر قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے کسی بھی حرف پر اگر جزم ہو تو قلقلہ ہو جائے گا۔ اب ناظرین، ہم اس مشق کے اندر دونوں چیزوں کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو ہجرے کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با سین زبر بس۔ اب ناظرین، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ سین، یہ والا جو سین ہے، یہ سین حرف قلقلہ کے 5 حرفوں میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو قلقلہ ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو قلقلہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر ہم دھیان دیں گے، اگر ہم نے تختی کو یاد کیا ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سین قلقلہ کے حرفوں میں نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کا ہجرہ کس طرح ہوگا؟ با سین زبر بس۔ سین کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے گے۔ با سین زبر بس، کاف تا زیر کت۔ ناظرین، اب یہاں بھی اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ والی جو تا ہے وہ تا قلقلہ میں نہیں ہوتی، نہیں ہے، تو یہاں قلقلہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں ہم آواز کو ٹکر نہیں کھلائے ہوئے، ہم یہاں سختی سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ سادھرن جس طرح پڑھا جاتا کاف تا زیر کت۔ تا کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے گے۔ کاف تا زیر کت۔ جیم عین زیر جیع۔ عین کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے گے۔ جیم عین زیر جیع۔ صاد دال زبر صد۔ ناظرین، ہم نے یہاں سختی سے پڑھا، کیوں پڑھا؟ کیونکہ دال ساکن ہے اور دال حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں آئے گی، اس لیے یہاں قلقلہ ہوگا۔ جہاں قلقلہ ہوگا وہاں سختی سے ٹکر کھا کر لفظ کو پڑھا جائے گا۔ قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے دال ساکن ہے، اس لیے قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے۔ صاد دال زبر صد۔ غین لام پیش غل۔ لام کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے گے۔ غین لام پیش غل۔ تا جیم زبر تج۔ قلقلہ ہوگا، حرف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جیم ساکن ہے، اس لیے قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے۔ تا جیم زبر تج۔ واو حا زبر وح۔ حا کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے گے۔ واو حا زبر وح۔ سین با زبر سب۔ قلقلہ ہوگا، حرف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے با ساکن ہے، اس لیے قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے۔ سین با زبر سب۔ حمزہ ہا زیر اہ۔ ہا کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے گے۔ حمزہ ہا زیر اہ۔ نون صاد زبر نص۔ صاد کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے گے۔ نون صاد زبر نص۔ لام قاف زبر لق۔ قلقلہ ہوگا، حرف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے قاف ساکن ہے، اس لیے قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے۔ لام قاف زبر لق۔ جیم لام پیش جل۔ لام کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے گے۔ جیم لام پیش جل۔ یجعل۔ یا جیم زبر یج۔ عین لام زبر عل۔ یجعل۔ قلقلہ ہوگا، حرف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جیم ساکن ہے، اس لیے قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے۔ یجعل۔ لقد۔ لام زبر لا، قاف دال زبر قد۔ لقد۔ قلقلہ ہوگا، حرف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے دال ساکن ہے، اس لیے قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے۔ لقد خلقنا۔ خا زبر خا، لام قاف زبر لق۔ خلق۔ نون الف زبر نا۔ خلقنا۔ قلقلہ ہوگا، حرف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے قاف ساکن ہے، اس لیے قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے۔ خلقنا۔ اطعمنا۔ حمزہ طا زبر اط۔ عین زبر ع۔ اطع۔ میم زبر ما۔ اطعم۔ نون الف زبر نا۔ اطعمنا۔ قلقلہ ہوگا، حرف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے طا ساکن ہے، اس لیے قلقلہ ہوگا۔
قلقلہ کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے۔ اطعمنا نقعا، نون قاف زبر نق، عین الف دو زبر عن، نقعا قلقلہ ہوگا۔ حرف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے قاف ساکن ہے اس لیے قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے۔ نقعا بروج، با پیش بو، را واو جیم پیش روج، قلقلہ ہوگا۔ حرف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جیم ساکن ہے اس لیے قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے۔ بروج، محیط، میم پیش مو، حایا طا زیر حیط، قلقلہ ہوگا۔ حرف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے طا ساکن ہے اس لیے قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے۔ محیط، اہدنا، حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہدی، نون الف زبر نا، اہدنا، ہا کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے گے، اہدنا۔ ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے ہجرہ، حجے اور روانگی تینوں پڑھ لیا ہے۔ آپ لوگ جو ہے تو اس مشق نمبر 2 کو، تختے نمبر 11 کی مشق نمبر 2 کو یاد کیجیے اور سمجھیے۔ میں بارہا آپ کو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو آپ، کیونکہ ناظرین جب تک ہم قاعدے کو نہیں سمجھیں گے، جب تک جو ہے تو ہمیں قاعدہ یا قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ناظرین، قاعدے کے سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھنے والے بن جائیں۔ تو صحیح پڑھنے کے لیے ناظرین ہمیں قواعد کو سمجھنا پڑے گا، تھوڑا جو ہے تو ہمیں دھیان دینا پڑے گا، ہمیں جو ہے تو تھوڑی توجہ دینا پڑے گی تاکہ جو ہے تو قاعدہ ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔